بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں روزانہ میک اپ کرتی ہیں ان پر اللہ کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز ترک کر دے اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج عورتیں لمبی عمر چاہتی ہیں، طویل جوانی چاہتی ہیں۔ ہر عورت کو یہ تمنا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والوں کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے نورانیت چھین لی جاتی ہے۔ خواتین جو خوبصورت کہلانے کے لیے کبھی پارلر کے چکر لگاتی ہیں، میک اپ کا سامان ہزاروں روپے میں خرید کر لاتی ہیں۔ میک اپ پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے، خواتین کھانے پر اتنی توجہ نہیں دیتی، اس سے زیادہ توجہ میک اپ پر دیتی ہیں۔ لیکن سنو، پارلر میں جا کر اپنے چہرے کو بنانے والوں، یاد رکھنا پاؤڈر ہو یا کریم ہو یا سرخی ہو، یہ چند لمحے کی روشنی، یہ چند لمحے کا میک اپ ہے۔ جب آپ نے چہرہ دھویا تو سارا کا سارا بہہ گیا۔ سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد 2-4 گھنٹے بھی چہرے پر آپ کا میک اپ سلامت نہیں رہ سکتا، لیکن نماز کا نور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور جو آئی برو بنوا رہی ہیں، کوئی بال کٹوا رہی ہے، وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ مصنوعی چہرے تمہیں کبھی بھی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ خوبصورتی کا راز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ وضو کرے گا اس کے چہرے دنیا میں بھی چمکیں گے، موت کے وقت بھی چمکیں گے اور قیامت میں بھی چمکتے نظر آئیں گے۔ وضو سے بڑھ کر کیا آخر میک اپ ہو سکتا ہے؟ نورانیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وضو کرنے والوں کو دنیا میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی، آقا وہاں تو بے شمار لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بتاؤ، اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑوں کو کھڑا کر دیا جائے تو سفید گھوڑوں کا مالک کیا اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن نماز پڑھنے والے جو وضو کرتے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے، میں ان کی چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اتنا بڑا المیہ ہے، ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے بنائے، لیکن یہ مصنوعی چہرے اور مصنوعی میک اپ وقت سے پہلے عورتوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جس سے وقت سے پہلے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں، جوانی میں ہی چہرہ بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر ہمیشہ کی تاریکی مول مت لو۔ اگر چہرے کو چمکانا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں ارشاد ہے، جو اللہ کے لیے رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیتا ہے اور ان کے چہروں کو رعنائیاں عطا کرتا ہے۔ صابن کا ایجاد تو ابھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا۔ لوگ اگر چربی والا کھانا کھا لیتے تو لوگ اپنے تلووں سے اس چربی کو صاف کرتے، ہاتھ دھلتے، لوگ چربی دور کرنے کے لیے یوں مٹی کا سہارا لیتے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی حاجت سے باہر تشریف لاتے تو دیوار پہ ہاتھ ملتے۔ فرماتی، میں ابھی بھی تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لا کر دیوار سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اگر صابن چہرے چمکاتا تو یہ چہرے بے رونق کیوں نظر آتے، یہ چہرے بے نور کیوں نظر آتے؟ سفید چمڑی کا نام نورانیت نہیں ہے، سفید چمڑی کا نام حسن نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزوں کی چمڑیاں تو سفید ہوتی ہیں لیکن چہرے دیکھ کر گھن آتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ کیا رونائی تھی کہ جنت کی حوریں
تمنا کرتی تھیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کی خیرات ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ تو واضح ہوا کہ صابن اور میک اپ انسان کے چہرے کو وہ رونائی نہیں دے سکتے جو اللہ کی عبادت عطا کرتی ہے، جو سجود عطا کرتے ہیں۔ آج خواتین خوبصورت بننے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ٹی وی پر اشتہار آ جائے کہ فلاں کریم نہیں نکلی ہے، اس کو 8 دن استعمال کرو تو چہرہ سفید ہو جائے گا، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تو لوگ اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن نے کہا سجود کی برکت سے چہرے چمکتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ مذہب اسلام نے تمہیں کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا، مذہب اسلام نے کہیں بھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ تم مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ جو مذہب سے دور ہو جاتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے۔ جن کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور چھین لے، بیوٹی پارلر اس کے چہرے کو منور کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی عورت یا مرد نماز پڑھنا ترک کر دے تو اس کے کام لوگوں کی نظر میں مقبوض ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اس کے کاموں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ آج ہر گھر میں جھگڑا ہے، اور آپ لوگ جب جھگڑے کو لے کر بیٹھو، اس کی پوری تفصیل سنو تو ایسا لگتا ہے کہ جھگڑے بے بنیاد ہیں، لیکن گھروں میں آگ لگی ہوئی، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آگ جو لگی ہے وہ صرف اور صرف بے نمازی پن کی بنیاد پر ہے۔ اے اسلام کی شہزادیوں، تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ بس اتنا کرنا ہوگا کہ تم رب کا در پکڑ لو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، جو سر میری بارگاہ میں جھکے گا میں اس کو کبھی بھی ذلیل ہونے نہیں دوں گا، میں اس کی بلندی کو اور بھی بلند کر دوں گا۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز عروج پہ لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز ترک کرنے والوں کو رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، رزق کی تنگی کی شکایت کہاں نہیں؟ لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر چھوٹا تو برکت بھی چلی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔